بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، دیہاتوں کے اندر عموماً گھروں کے صحن کچے ہوتے ہیں۔ چھوٹے بچے جب زمین کے اوپر گھسٹتے ہیں، زمین کے اوپر چلتے ہیں، تو بسا اوقات ظاہر ہے جب زمین کچی ہو، مٹی ہو، تو بچے جو بھی چیز ہو تو وہ اٹھا کے منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ اب بچے کو کیا پتا کہ یہ چیز کھانے والی ہے یا کھانے والی نہیں ہے؟ تو اس طرح بعض اوقات مٹی کا ڈیلا، کوئی مٹی اٹھائی، اس کو بھی اٹھا کے منہ میں ڈال لیا۔ تو کرتے کرتے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بچوں کو مٹی کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے، اور پھر بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو پھر بھی یہ عادت ان تک چلی جاتی ہے، چلتی رہتی ہے ساتھ ساتھ۔ اور کئی بچے ایسے دیکھے گئے ہیں کہ 6 سال کے ہو گئے ہیں، لیکن اس عمر کے اندر بھی آ کے وہ مٹی کھانے کے عادی بن جاتے ہیں۔ اور مٹی کا کھانا یہ انسان کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ انسان کے معدہ کے لیے، انسان کے جسم کے لیے یہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ تو اس لیے بر وقت اس کا تدارک کرنا ضروری ہے۔ تو اگر بچے مٹی کھانے کے عادی بن گئے ہیں کہ بار بار زمین کے اوپر بیٹھتے ہیں، گھسرتے ہیں، اور مٹی کے ساتھ ہی ان کا پالا پڑتا ہے، اگر یہ بچوں کے اندر عادت پڑ چکی ہے تو اس عادت کو چھڑوانے کے لیے ایک عمل ہے، وہ آپ عمل کریں۔ چند دن انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین بچوں کو یہ جو بری عادت پڑ چکی ہے مٹی کھانے کی، اس سے نجات دلا دیں گے۔ عمل کیا ہے کہ آپ روٹی کا ایک ٹکڑا لے لیں، اس روٹی کے ٹکڑے کے اوپر 5 آیتیں بتاتا ہوں، آپ ان کو نوٹ کر لیں، ان کی نشاندہی کر لیں، ان کے اوپر نشانات لگا لیں یا لکھ لیں، اور وہ 5 آیتیں روزانہ روٹی کے اس ٹکڑے کے اوپر آپ کسی قلم وغیرہ سے، مارکر سے لکھ لیں، اور روزانہ لکھ کر بچے کو کھلائیں۔ کم از کم 41 دن آپ یہ کھلائیں۔ انشاءاللہ العزیز بچوں کو جو مٹی کھانے کی عادت پڑ چکی ہے، یا کوئی بھی چیز اٹھائی منہ میں ڈال لی، تو انشاءاللہ یہ عادت ان کی چھوٹ جائے گی۔ آیات کیا ہیں تو میں پڑھتا ہوں، آپ ان کو نوٹ کر لیں، ان کو لکھ لیں۔ سب سے پہلے ایک آیت ہے 29ویں پارے میں، سورہ معارج ہے، اس کی آیت نمبر 5 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاصبر صبرا جمیلا، فاصبر صبرا جمیلا، سورہ معارج آیت نمبر 5۔ اور اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ کہف، پارہ نمبر 15، اس کی آیت نمبر 28 کا ابتدائی حصہ ہے۔ پارہ نمبر 15 سورہ کہف، آیت نمبر 28 کا ابتدائی حصہ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ، صرف یہاں تک لکھنا ہے۔ اور تیسری آیت ہے سورہ آل عمران، پارہ نمبر 4، آیت نمبر 200۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200، یعنی سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے یہ، پارہ نمبر 4 میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اور چوتھی آیت ہے پارہ نمبر 14، سورہ نحل، آیت نمبر 127 کا ابتدائی حصہ۔ واصبر وما صبرک الا باللہ، واصبر وما صبرک الا باللہ، پارہ نمبر 14 سورہ نحل، آیت نمبر 127 کا ابتدائی حصہ۔ اور اس کے بعد اگلی آیت ہے پارہ نمبر 12 سورہ یوسف، آیت نمبر 18۔ فصبر جمیل واللہ المستعان، آیت کا درمیانی حصہ پڑھنا ہے، شروع سے اور آخر سے نہیں لکھنا، درمیان سے۔ صبر جمیل واللہ المستعان، جی، فصبر جمیل واللہ المستعان۔ تو یہ 5 آیتوں کے کچھ حصے آپ نے روٹی کے ٹکڑے کے اوپر لکھنے ہیں، اور لکھ کر روزانہ وہ ٹکڑا بچے کو کھلا دیا کریں۔
بچے کو دے دیں وہ خود کھا لیا کرے. 41 دن آپ اس طرح یہ عمل کریں. خود نہیں لکھ سکتے تو کسی صاحب علم سے، کسی قاری صاحب سے، کسی حافظ صاحب سے آپ لکھوا لیا کریں. 41 دن لگاتار روٹی کے ٹکڑے کے اوپر یہ آیت کسی مارکر وغیرہ سے لکھ کر یہ کھلا دیں. انشاءاللہ العزیز بچوں کو جو مٹی کھانے کی عادت ہے وہ چھوٹ جائے گی. اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ رب العالمین ہم سب کی مدد اور نصرت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.